دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بر صغیر کے ایک عظیم مفکر، مصلح اور تعلیم کے علم بردار سر سید احمد خان کے بارے میں، جنہوں نے اپنی محنت، علم اور بصیرت سے قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی راہ دکھائی۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان کی زندگی، ان کے خیالات اور ان کے اصلاحی کارناموں کے بارے میں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ اگر آپ کسی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر اپنی پڑھائی میں مشغول ہیں، ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے انشائیہ، اور یہ NCERT کی اردو کتاب نوائے اردو جو 9ویں جماعت کے لیے ہے۔ انشائیہ کا نام ہے گزرا ہوا زمانہ۔ سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ سید احمد نے اپنے زمانے کے اہل کمال سے فیض حاصل کیا۔ 1839 عیسوی میں انہوں نے انگریزی سرکار کی ملازمت اختیار کی اور مختلف مقامات پر کام کیا۔ سن 1862 عیسوی میں جب وہ غازی پور میں تھے، انہوں نے ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے بنائی۔ اس انجمن کا مقصد یہ تھا کہ مختلف علوم، خاص کر سائنس کے علوم کا مطالعہ کیا جائے اور ان کے علوم کو ہندوستانیوں میں عام کیا جائے۔ سن 1869 عیسوی میں سید احمد خان 1 سال کے لیے انگلستان گئے۔ واپس آ کر انہوں نے انگریزی کے علمی اور سماجی رسالوں کی طرز پر اپنا ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالنا شروع کیا۔ انگلستان سے واپس آ کر سید احمد خان نے علی گڑھ میں سن 1875 عیسوی میں ایک اسکول کھولا۔ یہ اسکول سن 1878 عیسوی میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج اور پھر سن 1920 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ہندوستان کا ایک نمایاں تعلیمی ادارہ بن گیا۔ سن 1878 عیسوی میں سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا، اس لیے لوگ انہیں سر سید کے نام سے جانتے ہیں۔ سید آخر عمر تک قومی کام، کالج کی دیکھ بھال اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہے۔ ان کی متعدد تصانیف میں آثار الصنادید، اسباب بغاوت ہند اور سرکشی ضلع بجنور خاص طور پر اہمیت رکھتی ہیں۔ ان کے مضامین کئی جلدوں میں مجلس ترقی ادب لاہور سے شائع ہوئے ہیں۔ ان میں سائنس، فلسفہ، مذہب اور تاریخ سے متعلق مضامین ہیں۔ اردو نثر کی بنیاد ڈالنے کے ساتھ ساتھ سر سید نے اردو میں مختصر مضمون نگاری کو بھی فروغ دیا۔ لمبی تحریروں کے بجائے چند صفحات میں کام کی باتیں کہنے کا فن سر سید نے عام کیا۔ سر سید اپنے زمانے کے مفکر اور مصلح تھے، اور ان کی نثر میں وہی وزن اور وقار ہے جو ان کی شخصیت میں تھا۔ گزرا ہوا زمانہ۔ برس کی اخیر رات کو ایک بوڑھا اپنے اندھیرے گھر میں اکیلا بیٹھا ہے۔ رات بھی ڈراؤنی اور اندھیری ہے، گھٹا چھا رہی ہے، بجلی تڑپ تڑپ کر کڑکتی ہے، آندھی بڑے زور سے چلتی ہے، دل کانپتا ہے اور دم گھبراتا ہے۔ بوڑھا نہایت غمگین ہے، مگر اس کا غم نہ اندھیرے گھر پر ہے نہ اکیلے پن پر۔ بوڑھا نہایت غمگین ہے، مگر اس کا غم نہ اندھیرے گھر پر ہے نہ اکیلے پن پر، اور نہ اندھیری رات اور بجلی کی کڑک اور آندھی کی گونج پر، اور نہ برس کی اخیر رات پر۔ وہ اپنے پچھلے زمانے کو یاد کرتا ہے، اور جتنا زیادہ یاد آتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا غم بڑھتا ہے۔ ہاتھوں سے ڈھکے ہوئے منہ پر آنکھوں سے آنسو بھی بہے چلے جاتے ہیں۔
پچھلا زمانہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے، اپنا لڑکپن اس کو یاد آتا ہے، جبکہ اس کو کسی چیز کا غم اور کسی بات کی فکر دل میں نہ تھی۔ روپے اشرفی کے بدلے ریوڑی اور مٹھائی اچھی لگتی تھی۔ سارا گھر، ماں باپ، بھائی بہن اس کو پیار کرتے تھے۔ پڑھنے کے لیے چھٹی کا وقت جلد آنے کی خوشی میں کتابیں بغل میں لیے مکتب میں چلا جاتا تھا۔ مکتب کا خیال آتے ہی اس کو اپنے ہم مکتب یاد آتے تھے۔ وہ زیادہ غمگین ہوتا تھا اور بے اختیار چلا اٹھتا تھا، ہائے وقت، ہائے وقت، گزرے ہوئے زمانے، افسوس کہ میں نے تجھے بہت دیر میں یاد کیا۔ پھر وہ اپنی جوانی کا زمانہ یاد کرتا تھا، اپنا سرخ سفید چہرہ، سڈول ڈیل بھر بھرا بدن، رسیلی آنکھیں، موتی کی لڑی سی دانت، منگ میں بھرا ہوا دل، جذبات انسانی کے جوشوں کی خوشی اسے یاد آتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھائے ہوئے زمانے میں ماں باپ جو نصیحت کرتے تھے، نیکی اور خدا پرستی کی بات بتاتے تھے، اور یہ کہتا تھا، ابھی بہت وقت ہے، اور بڑھاپے کے آنے کا کبھی خیال بھی نہ کرتا تھا۔ اس کو یاد آتا تھا اور افسوس کرتا تھا کہ کیا اچھا ہوتا اگر جب ہی میں اس وقت کا خیال کرتا اور خدا پرستی اور نیکی سے اپنے دل کو سنوارتا اور موت کے لیے تیار رہتا۔ وقت گزر گیا، وقت گزر گیا، اب پچھتائے کیا ہوتا ہے، افسوس میں نے آپ اپنے تئیں ہمیشہ یہ کہہ کر برباد کیا کہ ابھی وقت بہت ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹٹول ٹٹول کر کھڑکی تک آیا۔ کھڑکی کھولی، دیکھا کہ رات ویسے ہی ڈراؤنی ہے، اندھیری گھٹا چھا رہی ہے، بجلی کی کڑک سے دل پھٹا جاتا ہے، ہولناک آندھی چل رہی ہے، درختوں کے پتے اڑتے ہیں اور ٹہنیں ٹوٹتے ہیں۔ تب وہ چلا کر بولا، ہائے ہائے میری گزری ہوئی زندگی، زندگی بھی ایسی ہی ڈراؤنی ہے جیسی یہ رات۔ یہ کہہ کر پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اتنے میں اس کو اپنے ماں باپ، بھائی بہن، دوست آشنا یاد آئے، جن کی ہڈیاں قبروں میں گل کر خاک ہو چکی تھی۔ ماں گویا محبت سے اس کو چھاتی سے لگائے آنکھوں میں آنسو بھرے کھڑی ہے، یہ کہتی ہوئی کہ ہائے بیٹا، وقت گزر گیا۔ باپ کا نورانی چہرہ اس کے سامنے ہے اور اس میں سے یہ آواز آتی ہے، کیوں بیٹا، ہم تمہارے ہی بھلے کے لیے نہ کہتے تھے؟ بھائی بہن دانتوں میں انگلی دیے ہوئے خاموش ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہے۔ دوست آشنا سب غمگین کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ایسی حالت میں اس کو اپنی وہ باتیں یاد آتی تھی جو اس نے نہایت بے پرواہی اور بے مروتی اور کچھ خلقی اپنے ماں باپ، بھائی بہن، دوست آشنا کے ساتھ برتی تھی۔ ماں کو رنجیدہ رکھنا، باپ کو ناراض کرنا، بھائی بہن سے بے مروت رہنا، دوست آشنا کے ساتھ ہمدردی نہ کرنا یاد آتا تھا، اور اس پر ان گلی ہڈیوں میں سے وہ ایسی محبت کا دیکھنا اس کے دل کو پاش پاش کرتا تھا۔ اس کا دم چھاتی میں گھٹ جاتا تھا اور یہ کہہ کر چلا اٹھتا تھا کہ ہائے وقت نکل گیا، ہائے وقت نکل گیا۔ اب وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا اور ٹکراتا لڑکھڑاتا کھڑکی تک پہنچا۔ اس کو کھولا اور دیکھا، ہوا کچھ ٹھہری ہے اور بجلی کی کڑک کچھ تھمی ہے، پر رات ویسی ہی اندھیری ہے۔ اس کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی اور پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اتنے میں اس کو اپنا ادھیڑ پن یاد آیا، جس میں وہ نہ جوانی رہی تھی اور نہ وہ جوانی کا جوبن، نہ وہ دل رہا تھا اور نہ دل کے ولولوں کا جوش۔ اس نے اپنی اس نیکی کے زمانے کو یاد کیا جس میں وہ بنسبت بدی کے نیکی کی طرف زیادہ مائل تھا۔ وہ اپنا روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنی، حج کرنا، زکوٰۃ دینی، بھوکوں کو کھلانا، مسجدیں اور کنویں بنوانا یاد کر کر اپنے دل کو تسلی دیتا تھا۔ فقیروں اور درویشوں کو جن کی خدمت کی تھی، اپنے پیروں کی جن سے بیعت کی تھی، اپنی مدد کو پکارتا تھا۔ دل کی بے قراری نہیں جاتی تھی۔ وہ دیکھتا تھا
کہ اس کے ذاتی اعمال کا اسی تک خاتمہ ہے۔ بھوکے پھر ویسے ہی بھوکے ہیں، مسجدیں ٹوٹ کر یا تو کھنڈر ہیں اور پھر ویسے ہی جنگل ہیں، کنویں اندھے پڑے ہیں، نہ پیر اور نہ فقیر، کوئی اس کی آواز نہیں سنتا اور نہ مدد کرتا۔ اس کا دل پھر گھبراتا اور سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا جو تمام فانی چیزوں پر دل لگایا، یہ پچھلی سمجھ پہلے ہی کیوں نہ سوجھی۔ اب کچھ بس نہیں چلتا، اور پھر یہ کہہ کر چلا اٹھتا، ہائے وقت، میں نے تجھ کو کیوں کھو دیا۔ وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا۔ اس کے پٹ کھولے تو دیکھا کہ آسمان صاف ہے، آندھی تھم گئی ہے، گھٹا کھل گئی ہے، تارے نکل آئے ہیں، ان کی چمک سے اندھیرا بھی کچھ کم ہو گیا ہے۔ وہ دل بہلانے کے لیے تاروں بھری رات کو دیکھ رہا تھا۔ ایک روشنی دکھائی دی اور اس میں ایک خوبصورت دلہن نظر آئی۔ اس نے ٹکٹکی باندھ اسے دیکھنا شروع کیا۔ جو وہ اسے دیکھتا تھا وہ قریب ہوتی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کے بہت پاس آ گئی۔ وہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ نہایت پاک دل اور محبت کے لہجے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ بولی، میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں۔ اس نے پوچھا، تمہاری تسخیر کا بھی کوئی عمل ہے؟ وہ بولی، ہاں ہے، نہایت آسان پر بہت مشکل، جو کوئی خدا کے فرض اور اس بدبی کی طرح جس کا ترجمہ ہے ادا کر کر انسان کی بھلائی اور اس کی بہتری میں سعی کرے اور اس میں مسخر ہوتی ہوں۔ دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، انسان ہی ایسی چیز ہے جو آخر تک رہے گا۔ بس جو بھلائی کے انسان کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے وہی نسل در نسل آخر تک چلی آتی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی تک ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی موت ان سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے۔ مادی چیزیں بھی چند روز میں فنا ہو جاتی ہیں، مگر انسان کی بھلائی آخر تک جاری رہتی ہے۔ میں تمام انسانوں کی روح ہوں جو مجھ کو تسخیر کرنا چاہے، انسان کی بھلائی میں کوشش کرے، کم سے کم اپنی قوم کی بھلائی میں تو دل و جان و مال سے سائی ہو۔ یہ کہہ کر وہ دلہن غائب ہو گئی اور بوڑھا پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اب پھر اس نے اپنا پچھلا زمانہ یاد کیا اور دیکھا کہ اس نے اپنی 55 برس کی عمر میں کوئی کام بھی انسان کی بھلائی اور کم سے کم اپنی قومی بھلائی کا نہیں کیا ہے۔ اس کے تمام کام ذاتی غرض پر مبنی تھے۔ ان کے تمام کام ذاتی غرض پر مبنی تھے۔ نیک کام جو کیے تھے ثواب کے لالچ اور گویا خدا کو رشوت دینے کی نظر سے کیے تھے، خاص قومی بھلائی کی خالص نیت سے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اپنا حال سوچ کر وہ اس دل فریب دلہن سے ملنے سے مایوس ہوا۔ اپنا آخر زمانہ دیکھ کر آئندہ کرنے کی بھی کچھ امید نہ پائی۔ تب وہ نہایت مایوسی کی حالت میں بے قرار ہو کر چلا اٹھا، ہائے وقت، کیا پھر تجھے میں بلا سکتا ہوں؟ ہائے، میں 10,000 دینار دیتا اگر وقت پھر آتا اور میں جوان ہو سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک آہ سرد بھری اور بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ان کے کانوں میں میٹھی میٹھی باتوں کی آواز آنے لگی۔ اس کی پیاری ماں اس کے پاس دکھائی دیا، چھوٹے چھوٹے بھائی بہن اس کے گرد آ کھڑے ہوئے۔ ماں نے کہا، بیٹا، کیوں برس کے آخری دن روتا ہے؟ کیوں تو بے قرار ہے؟ کس لیے تیری ہچکی بندھ گئی ہے؟ اٹھ، منہ ہاتھ دھو، کپڑے پہن، نوروز کی خوشی منا، تیرے بھائی بہن تیرے منتظر کھڑے ہیں۔ تب وہ لڑکا جاگا اور سمجھا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا سارا خواب اپنی ماں سے کہا۔ اس نے سن کر اس کو جواب دیا کہ بیٹا، بس ایسا مت کر جیسا اس پشیمان بوڑھے نے کیا، بلکہ ایسا کر جیسا تیری دلہن نے تجھے کہا۔ بس، اور میری قوم کے بچوں، اپنی قوم کی بھلائی پر کوشش کرو تاکہ آخر وقت میں اس بوڑھے کی طرح نہ پچھتاؤ۔ ہمارا زمانہ تو آخر ہے۔ اب خدا سے یہ دعا ہے کہ کوئی نوجوان اٹھے اور اپنی قوم کی بھلائی میں کوشش کرے۔ آمین۔ سر سید احمد خان۔